اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اب آئیے ان آیتوں کی تلاوت کے بعد ہم اس کے الفاظ و معانی اور ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا حرف ندا جو کہ قریب کے لیے آتا ہے یا اوکے۔ ایو جو ہے، ایو اسم ہے اور یہ آیا سے مشتق ہے۔ ہاں یہ کیا ہے؟ حرف تنبیہ۔ الذین آمنوا، الذین، الذی، اللذان، الذین، اللتی، اللتان، اللواتی او اللائی، یہ کیا اس میں موصول ہے جو صلہ کے ساتھ آتا ہے۔ اوکے۔ آمنو، آمن یؤمن ایمانا کے معنی ایمان لانا یا تصدیق کرنا یا تسلیم کرنا، نعم، اور یہ امنا سے مشتق ہے اور یہ فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف اگر صیغہ جمع کا ہے، مذکر کا ہے تو اس میں صرف اور صرف مرد داخل ہیں، نہیں، اس میں عورتیں بھی داخل ہیں اس صیغے کے اندر۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اتقا، یتقی، اتقاء کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا، خوف کھانا، پرہیز کرنا، جو کہ وقایقی سے کیا ہے؟ مشتق ہے، وقایقی۔ اوکے، تو ہم جب وقایقی کو باب افتعال میں لے گئے تو کیا بن گیا؟ اتقا، اتقی، اتقاء ہو گیا۔ اللہ یہ مفعول بھی ہے، اتقو جو ہے یہ فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور اللہ یہ مفعول بھی ہے۔ وقولو، واو حرف عطف، قولو بھی فعل امر کا صیغہ ہے، قال یقول قولا، اور فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور قولو اور کہو تم لوگ، قولا یہ مصدر ہے، سدیداً کے معنی ہوتے ہیں درست، صحیح بات، یعنی موافقاً للحقیقہ، یعنی مطلب جو حقیقت کے موافق ہوں، وخالیاً من الباطل والکذب، اور جو جھوٹ اور باطل چیزوں سے کیا ہو؟ خالی ہو، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سدید۔ تو آئیے اب اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بھلی بات کہو۔ تو یہاں پر جو قولا سدیدا ہے یہ مفعول مطلق ہے جو فعل کی تاکید کے لیے آیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قولو۔ ایسے اللہ جو ہے وہ مفعول بھی ہے، یعنی اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور بھلی بات کہو، یعنی اللہ رب العالمین کی پیروی کرو، اس کے حکم کی تکمیل کرو اور اس کے نواہی سے باز آؤ، اور شریعت کے حساب سے اللہ کے راستے پر چلو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور بھلی بات کہو، اور ایسی بات بولو جو حقیقت کے موافق ہو، جو سچائی کے موافق ہو، جو جھوٹ اور باطل چیزوں سے خالی ہو اور دور ہو۔
اوکے. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اصلح یصلح اصلاح کہ معنی اصلاح کرنا، سنوار دینا. یصلح لکم، یصلح یہ جواب امر ہے، اور جواب امر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتا ہے. جیسے سورۃ الملک میں ہے فرجع البصر کرتین ینقلب، تو ینقلب کیا ہے؟ یہ جواب امر ہے. تو اسی طرح سے یصلح بھی کیا ہے؟ یہ جواب امر ہے. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کا. یصلح لکم، اصلح یصلح اصلاح باب افعال سے اس کے معنی اصلاح کر دینا یا سنوار دینا، اچھا کر دینا. لکم لام حرف جر، کم ضمیر مخاطب مذکر حاضر جمع. اعمالکم، عمل جمع اعمال یعنی کاموں کو. اوکے. ویغفر لکم، اور یغفر بھی کیا ہے؟ یہ جامع امر ہے. قولو اور اتقوا اللہ کا. غفر یغفر کے معنی ہوتے ہیں معاف کر دینا. لکم تمہارے یا تم لوگوں کے لیے. ذنوبکم، ذنب جمع ذنوب. ذنوب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں. اوکے. اس کی دوسری عربی آتی اثم جمع آثام. یغفر لکم ذنوبکم، تو یہاں مطلب یغفر بھی کیا ہے؟ جواب امر ہے. ذنوب یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے یغفر کا، اور فاعل جو ہے اس کو یغفر میں جو ہوا ضمیر ہے جو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے وہ فاعل ہے. ایسے ہی یصلح لکم میں یصلح لکم اعمالکم، اعمالکم بھی کیا ہے؟ مفعول بھی ہے یصلح کا، اور ہوا ضمیر جو اس میں پوشیدہ ہے وہ فاعل ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ رہی ہے. لکم یہ متعلق ہے فعل یصلح کی، ہے نا. اوکے. ومن یطع اللہ، اطاع یطیع اطاعتا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، بات ماننا، حکم کی پیروی کرنا. اوکے. من یہ کیا ہے؟ من اس میں موصول ہے. من کیا ہے؟ اس میں موصول ہے الذی کی طرح سے. واو حرف عطف. ومن یطع اللہ، اللہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے منصوب، اور مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ورسوله، واو حرف عطف، رسول معطوف کیا گیا ہے، عطف کیا گیا ہے اس کا اللہ رب العالمین پر. رسولہ یعنی رسول اللہ، ہو کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. فقد فاز فوزا عظیما، فا حرف عطف، قد حرف تحقیق. فاز یفوز، فوزا کے معنی ہوتے ہیں کامیاب ہونا. فاز یفوز فوزا کامیاب ہونا. فوزا عظیما، فوزا یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے جو فعل کی تاکید کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. اسی طرح سے عظیماً فوزاً کی کیا ہے؟ صفت ہے. اوکے. فوزاً عظیماً. اوکے. اب آئیے اس آیت کی ہم ٹرانسلیشن کو دیکھ لیتے ہیں. یصلح لکم اعمالکم، تو وہ تم لوگوں کے اعمال کو سنوار دے گا، درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا، ان کی باتوں کو مانے گا.
ان کے حکم کے مطابق عمل کرے گا، ورسولہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق وہ چلے گا، اللہ رب العالمین کے شریعت پر عمل کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو تحقیق کی وہ شخص بڑی کامیابی سے کامیاب ہو گیا۔ فقد فاز، تو تحقیق کی وہ شخص عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یعنی ان آیتوں کا جو مفہوم ہوا کہ وہ اے ایمان والو، جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، اور نواہی سے اجتناب کرو، اور سچی بات کہو، بھلی بات کہو جو حقیقت کے موافق ہو، اور باطل اور جھوٹ چیزوں سے خالی ہو۔ یہ چیز اگر آپ کرتے ہو اپنے لائف میں، اپنے زندگی میں، تو وہ آپ لوگوں کے عمل کو سنوار دے گا، آپ لوگوں کے لیے یصلح لکم اعمالکم، تو وہ تم لوگوں کے لیے تمہارا عمل سنوار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا، تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو جان لیجئے کہ یقیناً وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو چکا ہے، اور آخرت کے اندر بھی بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو چکا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کے ان 2 آیتوں کے الفاظ و معانی اور ٹرانسلیشن سمجھ میں آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔